ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ قسم اس وقت اٹھائی جاتی ہے جب کوئی اپنی صفائی دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میں پروردگار مجبور نہیں ہوتا، مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن فرمایا ہر جگہ قسم اٹھائی جاتی ہے دنیا کے اندر مجبوری کے لیے، لیکن میں پروردگار جب قسم اٹھاتا ہوں تو میں شان بتانے کے لیے قسم اٹھاتا ہوں۔ میں نے شان بتانی ہے اس لیے قسم اٹھا رہا ہوں، حالانکہ میں قسم نہیں اٹھاتا اور محبوب تیری وجہ سے قسم اٹھا رہا ہوں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، مجھے ضرورت نہیں ہے ان گلیوں کی قسم اٹھانے کی، مجھے ضرورت نہیں ہے ان ذروں کی قسم اٹھانے کی، مجھے ضرورت نہیں ہے ان روڑوں اور پتھروں کی قسمیں اٹھانے کی، ان سنگ ریزوں کی قسم اٹھانے کی، مجھے کیا ضرورت ہے؟ میں ناقد ہوں، ناند ہوں، بے مثل ہوں، بے مثال ہوں، لاجواب ہوں، باکمال ہوں، بے مثال ہوں، میرا شریک کوئی نہیں، میری ند کوئی نہیں، میری ضد کوئی نہیں، میں لم یلد ہوں ولم یولد ہوں ولم یکن لہ کفوا احد ہوں۔ ضرورت نہیں ہے لیکن اٹھاتا اس لیے ہوں کہ زمانے کو تیری شان بتاؤں کہ محبوب کتنی شان والا ہے، جس کی وجہ سے ہم روڑوں سے پیار فرمایا میں ان سنگ ریزوں سے اس لیے پیار کرتا ہوں کہ یہ سنگ ریزے وہ ہیں جو تیری نالین کے بوسے لیتے ہیں۔ دلی کی زور سے کہ سبحان اللہ۔ رضوی صاحب نے آپ کو بڑا سمیٹا ہے، آپ کو محفل میں بلایا ہے، حاضر کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کا حاضر کیا ہوا بغیر حاضر کوئی نہ ہو۔ سید بیٹھے ہیں تمہارے ایمان کی قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ پروردگار نے فرمایا محبوب اس لیے قسم اٹھا رہا ہوں ان گلیوں کی، ان بازاروں کی، ان سنگریزوں کی، ان پتھروں کی، کہ یہ پتھر محبوب تیرے نالین کو چومتے ہیں، تیرے نالین کو چومتے ہیں۔ میں ان پتھروں سے اس لیے پیار کرتا ہوں، نالین چومتے ہیں، پتھر چومتے ہیں۔ اس کو حضور کے نالین، اب جس بندے کو حضور کے نالین کی آپ کی خبر نہیں ہے، اس کو کیسے خبر ہوگی؟ کہا پتھر تیرے نالین کو چومتے ہیں، اور تیرے نالین وہ ہے کہ معراج کی رات 7 آسمان نیچے رہ گئے، سارے فرشتے نیچے رہ گئے، ساری ولایتیں نیچے رہ گئی، ساری حقیقتیں نیچے رہ گئی، ساری عظمتیں نیچے رہ گئی، ساری شانیں نیچے رہ گئی، ساری شوقتیں نیچے رہ گئی، سب کچھ نیچے رہ گیا۔ جبریل نیچے، میکائیل نیچے، اسرافیل نیچے، 7واں آسمان نیچے، سدرۃ المنتہا نیچے۔ فرمایا سب عرش معلیٰ نیچے تھا، تیرے قدم اوپر تھے محبوب، سارے آسمان نیچے، تیرے قدم اوپر محبوب، تیرے نالین اوپر تھے۔ 14 طبق کی کائنات نیچے تھی، 18,000 عالم نیچے تھا، تیرے نالین اوپر تھے۔ ساری کائنات 18,000 عالم ایک طرف، تیرے نالین ایک طرف، ساری دنیا مل کر تیرے نالین کی عظمت کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتی۔ وہ جس محبوب کی نالین کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اس کے حسنین کا اندازہ کیا؟ تیرے نالین کی برابری کو نہیں کر سکتی تو تیرے حسنین کی برابری کو نہیں۔ میں دعوت دیتا ہوں
دکھائی کہ یہ گلیاں معبود کے نالین کو چومتی ہیں، یہ گلیاں نالین کو چومتی ہیں، ان پر یہ شرف حاصل ہے۔ میں سچی بات کہتا ہوں، علماء موجود ہیں، ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، مکے کی گلیوں کو حضور نے بھی کبھی نہیں چوما، حضور نے بھی کبھی موسیٰ نہیں دیا، میرے پاک نبی نے کبھی مکے کی گلیوں کو نہیں چوما۔ اللہ فرماتا ہے محبوب تو نہیں چومتا، لیکن یہ گلیاں تیرے نالین چومتی ہیں۔ جو سنریزے، جو پتھر، جو گلیاں، جو محلے، جو شہر معبود کے نالین کو چومے، اللہ ان سے اتنا پیار کرتا ہے، اور جن کو حضور خود چومے، جن کو حضور خود چومے، ایک بار نہ چومے، کبھی منبر چھوڑ کے چومے، کبھی خطبہ توڑ کے چومے، کبھی سارا کے گھر جا کے چومے، کبھی صحابہ میں بلا کے چومے، کبھی کندھوں پہ بٹھا کے چومے، کبھی زلفیں پکڑا کے چومے، اور کبھی اعلان کرا کے صحابہ میں اعلان فرما لوگوں یہ حسن ہے، یہ حسین ہے۔ مسجد نبوی کا منبر تھا، جمعے کا دن تھا، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اچانک حضور کسی کے استقبال کے لیے منبر چھوڑ کر نیچے اترے، دروازے کی طرف چلتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہم نے تو دیکھا تھا ساری کائنات حضور کے استقبال کے لیے کھڑی ہوتی ہے، آج حضور کس کا استقبال کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں جو ہماری نگاہ پڑی تو مسجد نبوی کے مین دروازے سے دو صورتیں برآمد ہوئی، دو صورتیں برآمد ہوئی۔ اور سورہ مزمل کی تلاوت کرنے والوں، سورہ مدثر کی تلاوت کرنے والوں، سورہ یاسین کی تلاوت کو ورد بنانے والوں، یہ قرآن کی صورتیں، یہ خدا کی صورتیں ہیں، حسن اور حسین محمد مصطفیٰ کی صورتیں۔ تلاوت ان کی بھی ہوتی ہے، تلاوت ان کی بھی ہوتی ہے، تلاوت ان کی بھی ہوتی ہے۔ حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت بے شمار صحابہ کہتے ہیں ہم نے حسن کو بھی دیکھا ہے، ہم نے حسین کو بھی دیکھا ہے، حسن سر کے بالوں سے لے کر ناف تک رسول اللہ کے مشابہ تھے۔ پتہ چلا کہ صحابہ نے حسن کو سر سے لے کر ناف تک اس انداز سے دیکھا جس طرح صورتوں کی تلاوت کرتے تھے، انہوں نے حسن کی صورت کی تلاوت کر کے دیکھا، کہا حسن کی صورت ایسی ہے جیسے مصطفیٰ کی صورت ہے، اور فرمایا ناف سے کان کے ناخن تک ہم نے دیکھا، یہ صورت بھی مصطفیٰ کی طرح ہے۔ جب دونوں مل کر کھڑے ہوتے تھے تو یہ مصطفیٰ کی صورت بن جاتی تھی۔ اور میرے بھائیوں، آج کی محفل کے اندر سلام مبارک پیش کرنے والوں، میرا یہ جملہ اپنے دل کی تختی پر لکھ لو، قبر کے اندر اگر سورہ یاسین آ سکتی ہے، مزمل آ سکتی ہے، تو قبر کے اندر سورہ محمد بھی آ سکتی ہے۔ سورہ نار آ سکتی ہے، تو یاد رکھو قبر کے اندر سورہ محمد بھی آ سکتی ہے۔ ہاں، قبر کے اندر سورہ محمد آئے گی، اور جس کا عقیدہ ہے کہ حضور کی صورت آئے گی، وہ حضور کی صورت مکمل ہی اس وقت ہوتی ہے جب حسن اور حسین کی صورتیں مل جاتی ہیں۔
تو جو صحابہ اکرام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے حسن کو دیکھا ہے، ہم نے حسین کو دیکھا ہے. یہ دیکھنا تو میں ترجمہ کر رہا ہوں، لیکن اگر حقیقت میں ترجمہ کیا جائے تو ترجمہ یہ بنتا ہے ہم نے حسن کی بھی تلاوت کی ہے، ہم نے حسین کے چہرے کی بھی تلاوت کی ہے. ان دونوں کو ملا کر دیکھا ہے تو محمد مصطفیٰ کی صورت بنتی ہے. اس بات محفل میں آنے والوں، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نوازوں کے نام سے آپ نے دلوں کے اندر ٹھنڈک محسوس کرنے والوں، میرے پاک مصطفیٰ نے خطبہ دیا، حسنین کی عظمت کا خطبہ دیا. اس نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. دلی زور سے کر سبحان اللہ. حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جنت کے جوانوں کے. اور سنو، میرے آقا حسین نے کربلا کے میدان میں آخری جو خطبہ دیا تھا 30,000 کے لشکر کے سامنے، میرے آقا حسین نے جو آخری خطبہ دیا سنیوں اور کسی کا نام نہیں لیا، میرے آقا حسین نے تمہارا ذکر کیا تھا. 30,000 کا لشکر تھا، میرے آقا حسین 71 لاشوں کے درمیان کھڑے تھے، اور حسین کی عظمت کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے دیکھ کر رب سے پوچھتے تھے مولا 71 لاشیں کٹے پھٹے کربلا کے اندر پڑے ہیں، اس اطمینان اور شوق کے ساتھ یہ میدان میں تلوار چلانے والا پتہ کون ہے؟ آواز آتی تھی یہ کون سی وقار ہے؟ 71 لاشوں کے اندر میں نے کہا برابری کرتے ہو، یزید کو سامنے لاتے ہو. اور مردودو شرم کرو، کیسے یزید کے متعلق گوشے نرم رکھتے ہو؟ خاندان رسول کی کلیوں کو کربلا میں نسلا گیا، گلشن زہرا تاراج کیا گیا، 18 سال کے اکبر کی جوانی کے ٹکڑے کربلا کے اندر بکھیر دیے گئے، اور محمد کے لاشوں پہ گھوڑوں کی ٹانگوں کے ساتھ گھوڑے دوڑا کر بسا دیا. یزید کی طرفداری کرتے ہو، اس یزید کی طرفداری کرتے ہو، شرم کرو. اگر تمہیں یزید کا چہرہ اینک کے شیشوں کے اندر اجڑا نظر آتا ہے تو شیشے بدل لو. آپ نے اینک کے شیشے بدلو جس میں تمہیں یزید کا لباس اجڑا نظر آتا ہے. یزید کے لباس پر 71 لاشوں کا خون نظر نہیں آتا. تمہیں یزید بے گناہ نظر آتے ہیں، ثبوت کوئی نہیں ملتا. میں نے کہا حضور کے صحابہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کے چہرے پر داڑھی مبارک کے چند بال. لوگ پوچھتے تھے ابو ہریرہ عمر کی وجہ سے گر گئے؟ کہا نہیں، یزیدی فوجوں نے میری داڑھی کے بال نوچے ہیں. اور کس کے کہنے پر؟ یزید کے کہنے پر. تمہیں یزید اب بھی اجلا نظر آتا ہے، نکلا نظر آتا ہے. حیا کرو، شرم کرو. آسمان کے فرشتے نیچے جب دیکھتے ہیں حسین کا لباس پھٹا ہے، جسم کٹا ہے، لیکن پھر بھی اس استقامت کے ساتھ اور اس شوق کے ساتھ میدان کے اندر جا رہا ہے. فرشتے دیکھ کر کہتے ہیں مولا یہ کون سی وقار ہے؟ مولا بتا تو صحیح یہ کون سی وقار ہے؟ بلا کا شاہ سوار ہے جو ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم ناز میں چھدا ہوا کٹا ہوا، ابا بھی تار تار ہے تو جسم بھی فکار ہے، زمین ہے تپی ہوئی تو فلک بھی شعلہ مار ہے. ایک آواز آتی ہے یہ بریتی حسین ہے، یہ
یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے جو ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھتا ہوا کٹا ہوا، ابا بھی تار تار ہے، جسم بھی فگار ہے، وہ زمین ہے دبی ہوئی، فلک بھی شعلہ بار ہے، مگر یہ مرد تیغ زن سب شگن فلک شگن، کمال صبر و تندہی سے میر کارزار ہے، ادھر سپاہ شام ہے، ادھر سپاہ شام ہے، ہزار انتظام ہے، ادھر شکیل امام ہے، ادھر فقر امام ہے، مگر عجیب شان ہے، غضب کی آن بان ہے، جدھر اٹھی ہے دیکھ بس خدا کا نام ہے، ایک اس آواز آ رہی ہے، یہ بال یقین حسین ہے، یہ بال یقین حسین ہے، یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے جو ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا۔ میں صدقے جاؤں 71 لاشیں کربلا کے میدان کے اندر پڑی تھی، نبی کا نواسا عزم و استقلال کے ساتھ تلوار چلا رہا تھا، میرے آقا حسین نے آخری خطبہ دیتے ہوئے کہا، جب یزیدی فوجیں سامنے تھی، حسین کربلا کے میدان میں کھڑے تھے، آپ نے فرمایا اوہ شامیوں حرامیوں، اوہ کوفے کے اوباشوں، اوہ شام کے بدماشوں، اوہ کردار کے کلاشوں، اور زمین پر جنگی پھرتی متلاشوں، کیا تم تک میرے آقا کا یہ پیغام نہیں پہنچا؟ میرے نانا مصطفیٰ نے یہ میرے متعلق فرمایا تھا، قال لی آخی انتما سیدہ شباب اہل جنہ، فرمایا میرے متعلق کہا تھا، میرے نانے نے میرے بھائی کے متعلق کہا تھا، تم دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہو، وَقُرَّتُ عَيْنُ اہل سنہ، اور اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ حضور نے فرمایا یزیدیوں سنو، یہ تو امام حسین نے کہا تھا نا کربلا میں، یزیدیوں کان کھول کر سن لو، میرے نانا جان نے میرے متعلق اور میرے بھائی کے متعلق فرمایا تھا، تم دونوں جنت کے جوانوں کے سردار۔ حسین کا مخاطب لشکر یزید تھا، آج ہماری مخاطب بھی یزیدی اولاد ہے، آپ انہیں مخاطب کر کے آقا حسین کا آخری خطبہ سنا رہے ہیں۔ مولا حسین نے فرمایا تھا، فرمایا میرے متعلق میرے بھائی کے متعلق، حضور نے فرمایا تم دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہو، اور تم اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اہل سنت کی آنکھوں کی، آج تک زور سے بولو، اہل سنت کی آنکھوں کی، اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ میں نے کہا حسن اور حسین ٹھنڈک ہے آنکھوں کی، کن کی؟ اہل سنت کی، اہل سنت کی۔ اور جو حسین کے نام سے جلتا ہے وہ لیبل لگاتا ہے سنیت کا، وہ لیبل لگانے سے کچھ نہیں ہوگا، اس جہاد کے اندر صحبتی ہو چکی ہے، ایک طرف نبی کے شہزادے حضور کی آل ہے اور دوسری طرف یزیدی ہے، دنیا کان کھول کر آنکھیں کھول کر دیکھ لے، حسینیت کے نعرے کہاں بج رہے ہیں اور یزیدیت کا ساتھ کدھر سے دیا جا رہا ہے۔ سن لو، اس دور کے اندر میں سلام پیش کرتا ہوں بزم شاہ کونین، آج جنہوں نے محفل نعت کرائی، اس کو محفل نعت کہتے ہیں۔ پہلے بیان آپ نے سنا، بیان مبدت آپ نے سنا، ابھی کربلا والوں کی بات سن رہے ہیں، آپ کہیں گے یہ بھی نعت ہوتی ہے، میں نے کہا یہی نعت ہوتی ہے۔ بھائی میں نے قرآن پیش کیا، لا اقسم بہذا البلد، کس کا ذکر ہے؟ گلیوں کا، محلوں کا، تو کیا یہ نعت نہیں ہے؟ بھائی شاعر نعت لکھتے ہیں، اللہ کا قرآن نعت ہے، اور یہ نعت ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، یہ نعت ہے قرآن کے اندر حضور کی۔ اور خدا کیسے نعت بیان کرتا ہے؟ فرمایا محبوب
تیری شان تو تیری شان ہے، جہاں تیرے قدم لگتے ہیں نا میں ان روڑوں کی شان بیان کرتا ہوں. مٹی، گلیاں، محلے، روڑے، کنکر، پتھر، یہ حضور کے جسم کا حصہ تو نہیں ہے، یہ حضور کے وجود کا حصہ تو نہیں ہے. ان کی شان بیان کر کے اللہ نام بیان کرتا ہے. میں نے کہا جو جسم کا حصہ نہیں ہے، پتھر ہے، روڈ ہے، گلیاں ہیں، محلے ہیں، بازار ہیں، جب تک ان کی شان نہ بیان کی جائے تو قرآن کے اندر نعت مکمل نہیں ہوتی. اگر روڑوں کی، گلیوں کی شان بیان کرنے کے بغیر نعت مکمل نہیں ہوتی. حسن اور حسین روڑے نہیں ہیں، پتھر نہیں ہیں، گلیاں نہیں ہیں، محلے نہیں ہیں، سڑکیں نہیں ہیں. یہ خون رسول ہے، یہ جسم رسول ہے، یہ شبیہ رسول ہے، یہ مصطفیٰ کی آل ہے، یہ نسل رسول ہے، یہ رسول کے بیٹے ہیں، اور یہ وہ بیٹے ہیں جن کا نام لے کر رسول اللہ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی تھی. ہاں ٹھنڈ پڑ جاتی. سنو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا یا اللہ جو حسین سے پیار کرے گا تو بھی اس سے پیار کرے. زور سے ذرا کہہ. اور حسن اور حسین کی یہ شان ہے، ان کے بابا کا نام علی ہے. مجھے پتہ ہے مجھے آج کربلا سے واپسی کا موضوع دیا گیا ہے، لیکن وقت اتنا نہیں ہے میں واپسی بیان کروں. میں اتنی بات کہتا ہوں، کربلا کا واقعہ ہو گیا نا، تو جو واقعہ ہو گیا آپ کے جملے سنو. یاد جس کے سینے میں دل ہے نا وہ ذرا دیکھے کہ خیموں کے اندر پاک بیویاں ہیں. امام حسین شہید ہو گئے ہیں، پاک بیویاں خیموں کے اندر. تو جو بہتر کوئی بہن گوارا نہیں کر سکتی اینج سامنے کسن پیرادا، اور جنی پردے دار ہوئے نہیں رہتا ہوش ردادا. ایتھے 70 قدمہ دی وتھائی ریا کسدا پیو سگنادا، پر حسبی اللہ پردی رہی تک حوصلہ اون دی مانا. امام علی مقام شہید ہو گئے. جب شہید ہو گئے تو کہتے ہیں خیموں کو آگ لگ گئی. جب خیموں کو آگ لگ گئی نا، حمید بن مسلم یہ راوی ہے، یزیدی فوج کا راوی ہے، وہ کہتا ہے خیموں کو جب آگ لگی نا، پاک خیموں سے ایک بی بی نکلتی ہے، اس کے کندھے پر 13 سال کا کوئی نوجوان ہے، وہ اس کو اٹھا کر ایک خیمے سے نکلتی ہے، اس کو آگ لگ جاتی ہے، دوسرے خیمے میں چلی جاتی ہے، دوسرے خیمے کو آگ لگتی ہے، تیسرے خیمے میں چلی جاتی ہے. نوجوان کو کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے، خیمے بدل کے جاتی ہے، خیموں کو آگ لگ گئی ہے، یزیدیوں نے لوٹنا شروع کر دیا ہے. لوگوں کیسا منظر تھا کہ کربلا کے میدان کے اندر ادھر شادیاں نے بج گئے، میدان کربلا کے اندر کہ ہماری جیت ہو گئی، سروں کو نیزوں پہ چڑھایا جا رہا ہے. میرے آقا حسین کا سر نوکے نیزہ پر بلند ہو چکا ہے. لوگ پوچھتے ہیں حسین کی بلندی، میں نے کہا آقا حسین کی بلندی تو یہ ہے اس نے نبی کے کندھوں پر بھی سواری کی ہے، نوکے نیزہ پر بھی سواری کی ہے. بے مثل اور لاجواب ہیں، بے مثل اور لاجواب ہیں دونوں بلندیاں، بے مثل اور لاجواب ہیں دونوں بلندیاں. اور دوش نبی سے نوکے سینہ تک گیا حسین، دوش نبی سے نوکے سینہ تک گیا حسین. اگر کسی بندے کو حسین کی بلندی اور عظمت نظر نہیں آتی تو اپنے نبی کے کندھوں کی عظمت کو دیکھے اور بلندی کو دیکھے. بندہ زمین پر کھڑا ہوگا، اس کا قد 6 فٹ زمین سے 6 فٹ اونچا ہوگا، 7 فٹ قد ہو تو 7 فٹ اونچا ہوگا. اپنے چھت
پر اگر چڑھ جائے تو 14 فٹ چھت ہوگی، 6 فٹ قد ہوگا، اتنا بلند ہو جائے گا، ہوائی جہاز پہ بیٹھے گا، ہزاروں فٹ کی بلندی پر پرواز کرے گا۔ میں صدقے جاؤں، میرے آقا کی عظمت کی پرواز دیکھنی ہے، معراج کی رات دیکھو، جب سدرہ نیچے تھا قدم مصطفیٰ اوپر تھے، اللہ کا عرش نیچے تھا حضور کے قدم اوپر تھے۔ جس کے قدموں کے نیچے عرش اللہ ہے اس کے کندھوں پر حسین ہے۔ گیلی بھی زور سے سبحان اللہ۔ اس کے کندھوں پر حسین ہے۔ تمہیں حسین نبی کے کندھوں پر نظر نہیں آتا؟ جاؤ خانے کعبے کے پاس جا کر دیکھو، پتھر ہے، اور قرآن کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اس وقت تک حج مکمل نہیں، عمرہ مکمل نہیں، جب تک مقام ابراہیم کے پاس تم نفل نہیں پڑھتے، نماز اس کو جائے نماز نہیں بناتے، یہاں پر نفل نہیں پڑھتے، اس وقت تک تمہارا حج مکمل نہیں، تمہارا عمرہ مکمل نہیں۔ میں نے کہا مولوی صاحب مجھے یہ بتاؤ، یہ حج اور عمرے کے اندر یہ پتھر کہاں سے آ گیا؟ کہنے لگے اس پر ابراہیم خلیل اللہ کے قدم لگے ہیں۔ میں نے کہا پتھر پر قدم لگے، 1400 سال ہو گئے گزر گئے، آج اس سے پہلے کا پتھر پڑا ہے، ہزاروں صدیاں گزر گئے، اس پتھر پہ قدم لگے تھے ابراہیم کے۔ اللہ فرماتا ہے آج بھی اس کو جائے مصلی بناؤ، اس کو صلاۃ کی جگہ بناؤ۔ میں نے کہا جب ابراہیم کے قدم لگے ہیں وہ صلاۃ کی جگہ ہے، تو میں قدموں کی بات نہیں کر رہا، میں اس حسین کی بات کر رہا ہوں جس پر نبی کے قدم نہیں نبی کے لب لگے ہیں، جس کو نبی چومتا رہا ہے، گود میں بٹھا کر حضور چومتے تھے، پیشانی کو چومتے تھے، بالوں کو چومتے تھے، منہ کے اندر زبان ڈالتے تھے، حسین کی انگلی پکڑ کر چلنا حضور نے سکھایا، اور نبی پاک نے یہ جو ہے یہ حضور نے اپنے جواب امام حسین انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا۔ اور خدا کی قسم آج بندہ دنیا سے چلا جائے متقی پرہیزگار جب دنیا سے جاتا ہے، اگر بچے کو مسجد کے اندر لے جاتا ہے اس کی عادت ہوتی ہے، اس کے جانے کے بعد بھی بچہ مسجد میں آتا رہتا ہے۔ میں سب کے جاؤں، میرے حضور نے فرمایا بیٹا 7 سال کا ہو جائے، 7 سال کا بچہ ہو جائے تو باپ کے لیے ضروری ہے اس کی انگلی پکڑ کر اس کو مسجد کے اندر لائے، مسجد کے اندر ساتھ لے کر آئے۔ کیوں؟ کہاں تقریریں ایک طرف، واعظ و نصیحت ایک طرف، درس ایک طرف، اگر انگلی پکڑ کر باپ اپنے بیٹے کو روزانہ مسجد میں لاتا ہے جہاں صحیح عقیدہ لوگوں کی جماعت کھڑی ہوتی ہے، بیٹا دیکھتا ہے باپ وضو کیسے کرتا ہے، بیٹا دیکھتا ہے باپ نماز کیسے پڑھتا ہے، بیٹا دیکھتا ہے باپ ہاتھ کیسے باندھتا ہے۔ اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہے بوڑھا بابا 100 سال کی عمر ایک دن مدرسے نہیں گیا، اور اتنے بڑے مولوی صاحب پاس آ کے کھڑے ہو گئے، کتابیں اٹھائی، کہنے لگے بابا جی کہنے لگے وضو اس طرح نہیں کیا جاتا، عمر گزر گئی آپ کو نہیں پتا، وضو اس طرح نہیں کیا جاتا، یہ میرے پاس کتابوں میں لکھا ہے، وضو یوں شروع کیا جاتا ہے۔ بابے ہوئی کہنے لگے میں کتابہ کو نہیں پڑھی، میں کتابہ کو نہیں پڑھی۔ مولوی صاحب کہتے جی نہیں پڑھی ہے تو میں کتاب کیا بخارنا، تو کہتے تھے کتاب بخارنا میری تسلی نہیں ہونی، اس واسطے کہ تو کتابہ میں پڑھے ہے تو میں اکھا نال دیکھے ہے، اکھا نال دیکھے۔ وہ کہتا ہے بابا تیری عمر 80 سال ہوئے گی، 100 سال ہوئے گی، کیوں دیکھے؟ وہ کہتا ہے میں پیر میرے نشاہ پر دیکھے، پیر میرے نشاہ میں پیر سیال میں دیکھے، پیر سیال نے تم سے شریف والے نے دیکھے، انہوں مہار شریف والے نے دیکھے، فرمایا ایسے سلسلہ چلتا رہے، انہوں اجمیر والے نے دیکھے، اجمیر والے نے بغداد والے نے دیکھے، بغداد والے نے کربلا والے نے دیکھے، کربلا والے نے مدینے والے نے دیکھے، اور مدینے والے نے حسین کو دیکھے، فرمایا حسین کے نانے کو دیکھے، وہ وضو نہیں کرتے سن کہ جنہیں